تو کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں A+ کا بھی اور آپ لوگوں کا کہ آپ نے بہت خوبصورت موضوع کے اوپر بات شروع کی ہے۔ در حقیقت اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب میں اللہ رب العزت نے درجہ بندی رکھی ہے۔ اگر 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے تو تمام انبیاء کا درجہ ایک سا نہیں تھا۔ اس کے بعد اگر رسول آئے تو تمام رسول کا درجہ ایک سا نہیں تھا۔ صحائف آئے، صحیفے آئے تو ان میں قرآن مجید کا اپنا ایک درجہ تھا۔ بالکل اسی طرح جب معاملہ صحابہ کرام کا یا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاصر مسلمانوں کا آیا تو ان میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو آپ کے سوال کے جواب میں اہم ترین بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاصرین مسلمانوں میں سیدنا اویس بن عامر قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کو خاص کوئی نام آسانی سے نہیں ملتا۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے پروگرام کا نام رکھا ہے ہم سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تذکرہ ہے سیدنا اویس بن عامر سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے ہم سفر نہیں تھے جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ اس طرح کے ہم سفر نہیں تھے جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ہم سفری اختیار کی، لیکن ہم سفری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور عملی ہم سفری اور دوسری نظریاتی فکری ہم سفری۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سفری نصیب تھی، آپ جو ان کے ساتھ شریک سفر تھے وہ اپنے عشق و محبت کی وجہ سے آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر کہلائے اور یہی وجہ ہوئی کہ آج آپ نے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کے پروگرام میں ان کو ڈسکس کیا۔ بالکل ورنہ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے لیں تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات مختلف ہیں جس پہ ہم نہایت شرح و بسط کے ساتھ ضرورت کے مطابق اپنے موقع پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا حسین معاملہ ہے اور میں اس بات کو دہراؤں گا آڈینس کے لیے بھی شرکاء کے لیے بھی کہ یہ چیز قابل غور ہے۔ کیا چیز تھی جس نے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفروں میں شامل کر دیا؟ ہم بھی اگر کہا جائے تو نظریاتی طور پہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر ہیں، بالکل ہمیں بھی کہا جائے تو ہم سب کے سب اس اعتبار سے کہیں پہنچیں گے، لیکن جو کردار سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا ہم اس کردار سے بہت زیادہ دور ہیں۔ جو شمع رسالت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کی جو شمع سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فروزاں تھی وہ آج ہمیں نایاب ہے، نہیں ملتی، کہیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیا تھا؟ در حقیقت یہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عشق و محبت تھا جس نے آپ کا درجہ مختلف ہونے کے باوجود آپ کو وہ درجہ عطا فرمایا کہ خود صحابہ کرام سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے اور جا کر ان سے درخواست کیا کرتے، ان سے سوال کیا کرتے، ان سے بات کیا کرتے۔ ورنہ صحابہ کرام کو اگر ہم تفصیل سے پڑھیں تو رحیم بھائی صحابہ کرام میں دیگر صحابہ کرام بھی ایسے نہیں ملتے کہ بالعموم جن کے پاس صحابہ کرام جاتے ہوں اور جا کر ان سے درخواست کرتے ہوں، لیکن آپ کا عشق و محبت، آپ کی وارفتگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی محبت کی وہ کیفیت تھی جس نے آپ کو اس درجے میں پہنچا دیا جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف رکھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے اور جتنے خوبصورت انداز میں آپ نے ان کی محبت کو جو ہے ڈفرینشیٹ آپ نے بتایا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈفرینشیٹ کیا، بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ میں آیا۔ ناظرین گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، لیتے ہیں بریک اس امید کے ساتھ کہ آپ کا اور ہمارا رابطہ اس مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ یوں برقرار رہے گا۔ آپ بھی رہیں سن سیٹ لائیولی کلین اینڈ فریش۔